الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو 2 دن سے میں نے خاموشی اختیار کی، یہ جو کھچڑی پکی، جو معزز عدلیہ کے 6 ججز نے جو خط لکھا، اس کے بعد جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے ایک بھونچال آیا پورے پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال آیا، وہ ایک عجب کیفیت ہے اور اب عجب منظر ہے۔ اور کچھ سوالات انہوں نے کچھ لوگوں کے متعلق اٹھائے، وہ آپ کو جس طریقے سے پتا، میں کبھی بھی نہ معزز عدلیہ کے متعلق بات کرتا ہوں، نہ میں کسی ادارے کے متعلق بات کرتا ہوں۔ اس کی وجہ جو جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر سنڈے دا گھوڑ تے ماریا گیا غریب دا بال، وہ حساب ہوتا ہے۔ مگر چلیں، جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی، اس کے تحت جو پاکستان تحریک انصاف اس نے جس طرح کا رد عمل دیا، حامد خان صاحب نے جس طریقہ کا جو عدم اعتماد جو وہ ظاہر کیا ہے، 2 بڑی شخصیات جو قانون کے متعلق ہے، ان کے متعلق جو رد عمل دیا ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک پریس کانفرنس آج کی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی تمام بار جو ہیں صوبائی بارز، انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ اپنا رد عمل دیا ہے۔ اور لیکن جو عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، انہوں نے جس طرح بات کو ٹوسٹ دینے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میری برادری کے میاں داؤد صاحب ہیں، انہوں نے جو ایک پٹیشن آئینی پٹیشن دار کی، اور جو اس وقت نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو 6 معزز جج صاحبان ہیں، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ ساری گیم چلائی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر صاف اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں تو بہت سارے سوالات ہیں۔ اگر ہمیں احمق سمجھتے ہوئے آپ سمجھیں کہ شاید یہ کام نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ایک کھیت میں ہل چلانے والا آدمی جو ہے، اس سے بھی جا کر پوچھ لیا جائے تو وہ بتا دے گا آپ کو کہ کیا معاملہ ہے، کس طریقے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور 2 سال سے کس طریقے سے یہ سارا نظام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں میں ایک سوال کرتا ہوں، آخر کیا وجہ، میں 2 دفعہ کہہ رہا ہوں، تیسری دفعہ کہتا ہوں، آخر کیا وجہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنا، چلو کوئی ان کی مجبوری ہوگی، کوئی ملکی مفادات ہوں گے، کوئی اور بات ہوگی، لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے 40 50 سال 60 سال 70 سال جن کی عمریں گزر گئی ہیں سیاست کے اندر، ان لوگوں نے جس طریقے سے پاکستان کا حشر کیا، جس طرح سے پاکستان کے اداروں کا حشر کیا، جس طریقے سے پاکستان کے اداروں کے اندر کرپشن پھیلائی، 85 سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر کرپشن بڑھی یا کم ہوئی؟ یہ میرا سوال آپ کے اوپر جو ان لوگوں کو پوچھتے ہیں، ان سے میرا سوال، یہ سوال اپنے ذہن سے پوچھیں، آپ نے کتنی 85 سے لے کر اب تک آپ نے کتنی ترقی کی، اور انہوں نے کتنی ترقی کی؟ جو لوگ ان کی پارٹیوں کے پی ڈی ایم گروپ میں بات کروں، ان کی پارٹیوں کے ساتھ چلنے والے، بیٹھنے اٹھنے والے، انہوں نے کس طریقے سے مال بنایا، آپ اپنے شہر کے اندر دیکھ لیں کہ اگر ان کی ہسٹری دیکھی جائے، آج سے 10 سال پہلے وہ کیا تھے، آج کیا ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار ہر شہر کے اندر مختلف لوگ ہیں، ہر دیہات کے اندر لوگ جو ہیں وہ آئے، ان کے ساتھ لگے اور انہوں نے مال بنایا۔ کیا باقی دیہاتوں کے اندر لوگ اتنے امیر ہوئے جتنے وہ امیر ہوئے؟ یہ 4 پائیوں والے جتنے لوگ ہیں، یہ جتنے امیر ہوئے، باقی شہر کے لوگ اتنے امیر ہوئے؟ ہاں، باقی جو مقدر کی بات ہے وہ علیحدہ کو بیرون ملک جا کے کسی نے محنت کی، کسی نے اپنے کاروبار سے محنت کر کے اپنے کو جو ہے وہ سنبھالا، دیا، اپنے بچوں کا پیٹ پالا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ 4 پائیوں پر بیٹھ کر کروڑوں روپے کمائے، اور کروڑوں روپے کمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، گمراہ کر کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ اس طرف جائیں گے، آپ کا فائدہ ہے۔ بیسیکلی وہ فائدہ آپ کا نہیں، انہی کا فائدہ۔ 4 پائیوں پر جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بینک جا کر چیک کر لیں، آج سے 10 سال پہلے ان کے کپڑے چیک کر لیں، ان کے پاس کیا گاڑی تھی، کون سا سائیکل تھا، اور آج ان کے پاس کون سی گاڑی ہے، اور کتنا بینک بیلنس ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے متعلق جو ایک بات کہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے 5 یا 6 مہینے چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ سائفر کیس جو ہے اس کے متعلق جو آج بھی جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، بہترین دلائل دیے ہیں۔ جو باقی 2 کیسز ہیں اس کی سماعت بھی آنے والے دنوں کے اندر شروع ہو جائے گی۔ آج راولپنڈی کے اندر جو لوگ رہا ہوئے تھے، جو 9 مئی کے واقعے کے اندر گرفتار تھے، ان کو رہا کیا گیا۔ ابھی میں نے تازہ خبر پڑھی ہے کہ ان لوگوں کو دوبارہ 3 MP کی طرح گرفتار کر لیا گیا۔ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے پنجاب کے اندر یہ نگران دور جو چلا ہے، یا اس سے پہلے جو PDM 1 کا دور چلا ہے،
یہ سارا ایک ہی کچھ تھا. جو کچھ جبر تشدد پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے ساتھ الیکشن تک ہوا اور الیکشنز کے بعد بھی ابھی تک یہ جاری ہے، یہ سارا کچھ چیزیں عمران خان صاحب اس سے آگاہ ہیں. اور آپ اوورآل دیکھ رہے ہیں جو کچھ عمران خان صاحب نے پشین گوئی کی ہیں، جتنی بھی سیاسی طور پر اپنے متعلق جتنی بھی پشین گوئیاں انہوں نے کی ہیں، وہ تقریباً ساری مکمل ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. اور ایک ایک بات ان کی سچ ثابت ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے کہا اسی طرح ہوا. اب انہوں نے جو پشین گوئی کی ہے، جو یہ 2 دن پہلے جو ملاقات ہوئی ہے، جس دن بشرا بی بی صاحبہ نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی، اس دن کی بات ہے. اور اس دن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے 5 یا 6 مہینے چلے گی، اس کے بعد جو ہے یہ خود ہی گر جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کا نظام اتنا درم برم کر دیا جائے گا کہ شاید پھر وہ گتھی جو ہے وہ کسی سے کھلے نہ کھلے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اگر اوورآل دیکھا جائے جو IMF جس طریقے سے کنڈیشن لگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے پیٹرول مہنگا کرنے کی طرف جو ہے یہ اقدامات اٹھاتے نظر آ رہے ہیں، گیس مہنگی کی جا رہی، بجلی مہنگی کی جا رہی ہے. اگر یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کی جائیں، 3 چیزیں کیلکولیٹ کر لی جائیں، باقی پیاز، لہسن، ادرک اور دیگر کھانے پینے والی چیزیں، فارماسوٹیکل، وہ علیحدہ. اگر یہ 3 چیزیں آپ نوٹ کر لیں، پیٹرول، ڈیزل، اس سے متاثر ہوا عام شہری. اور جب پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوا، تمام چیزیں مہنگی ہو گئی. اور اس کے علاوہ جو کسان ہے اس کا انحصار زیادہ ڈیزل پر ہے. جب گیس مہنگی ہوئی تو کھاد مہنگی ہو گئی، پیسٹیسائڈ وہ مہنگی ہو گئی، اور 70% آبادی اس طرح کرائسس سے آ گئی. بجلی، گیس، یہ 2 چیزیں مہنگی کرنے کے بعد جو پاکستان کی صنعت جو باقی بقایا بچی بچی ہے، وہ پاکستان کی صنعت تباہ ہو جائے گی. اور تباہ ہونے کے بعد پوزیشن یہ آ جائے گی، یہاں سے جو فیکٹریاں وہ اکھڑ جائیں گی. اکھڑنے کے بعد دوسرے ممالک کے اندر لوگ چلے جائیں گے. جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو پراپرٹی کا کاروبار تھا اور اس کے اس سے منسلک جو تمام کاروبار تھے، وہ اپنے بام عروج پر تھے. ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنے عروج پر تھی. بیرون ملک سے جو بڑی بڑی صنعتیں جو پاکستان کے اندر آ رہی تھیں، کاریں بننے والی، موٹر سائیکل بنانے والی، پاکستان کے اندر دیگر چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی تھی جو سی پیک کے تھرو آ رہی تھی. یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. ایک ٹرین کا منصوبہ تھا، 10 ڈیم تھے. پاکستان کے پاس اپنے بینک کے اندر، اسٹیٹ بینک کے اندر پیسہ موجود تھا. اور پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی وہ پیسہ بھیج رہے تھے. جو سکوپ بانڈ تھا وہ بک رہا تھا. اور اس وقت جو سکوپ بانڈ کی پوزیشن ہے وہ یہ، اس وقت 30-35 سینٹ کا تھا. اب کو 60 سینٹ کا بھی دینے کے لیے پاکستان کا سکوپ بانڈ جو ہے تیار نہیں ہے. اوورسیز پاکستانیوں نے جو ہے پاکستان کے بینکوں کے چینل کے ذریعے جو پیسے بھیجتے تھے، وہ اب دوسرے راستے اختیار کرتے ہوئے نظر آئے. یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آپ ذرا انالیسس کریں گے تو جو عمران خان صاحب کہتے ہوئے کہ 5 یا 6 ماہ کے بعد یہ حکومت گر جائے گی، جب عوام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، جب عوام پر مہنگائی کا بوجھ لادا جائے گا جو کہ ناحق بوجھ ڈالا جا رہا ہے. حالانکہ جو ٹیکس ہے وہ ان لوگوں سے لینا چاہیے جن کے گھروں کے اندر تعیشات کا انبار لگا ہوا ہے، جن کے گھروں کے اندر تمام سہولیات میسر ہیں. ان لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے، ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے. میرے اور آپ جیسے غریب عوام کے اوپر ٹیکس لگا کر ہمارا خون جو ہے وہ نچوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اداروں کی نجکاری کرنے کے طرف یہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اداروں کی نجکاری کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے ہے کہ جو کچھ پاکستان میں بکتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. جس طرح کہ ٹھیکیداری کا نظام ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ٹھیکہ مثلا ایک سڑک بناتے ہیں، اس میں سے کتنے % جو ہے وہ جاتا ہے سرکاری افسروں کو، کتنے % وہاں پر مٹیریل لگتا ہے، اور کتنے % جو ہے وہ ٹھیکیدار لے کے جاتا ہے. اور سڑک ابھی بنی نہیں ہوتی اور ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح یہ جو نظام آپ کے سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ سارا نظام اس لیے پاکستان کے اندر فکس کیا جا رہا ہے، پلانٹیڈلی جو ہے سارا نظام تباہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی صنعت بند ہوگی، بھارت سے ٹریڈ ہوگا. امریکہ کا حکم ہے کہ بھارت کو ڈالر دینے ہیں، آپ نے وہاں سے چیزیں منگانی، وہاں کی جو ہے صنعت اس کو مضبوط کرنا، اس کو ڈالروں سے پوجنا ہے، اور چائنا سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے. اپنے جو میڈ ان پاکستان کا کھیل عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا اس کو تباہ برباد کرنا اور کر دیا گیا. اب جو حالات اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے، جو گجرانوالہ کے، جو سیالکوٹ کے، اس کے علاوہ جو بڑی بڑی صنعتیں میں نے گنائی ہیں، ان کے حالات آپ دیکھ لیں. ٹویوٹا آپ کتنی گاڑیاں بنا رہی، سوزوکی کتنی گاڑیاں بنا رہی. عمران خان صاحب کے دور کے اندر موٹر سائیکل کتنا باہر جا رہا تھا، اب کتنا باہر جا رہا ہے. پاکستان سے کپڑا اس وقت کتنا باہر جا رہا تھا، اب کتنا جا رہا ہے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کے دوران کنٹینر کبھی کھڑے نہیں ہوئے تھے. اس وقت پاکستان کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر جو ہیں وہ جو کھیل کھیلا گیا
وہ ایک عجب کہانی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر جو یہ مہنگائی ایک کروٹ لیتی ہوئی نظر آئے گی، جو آٹا سستا کرنا تھا وہ آٹا کدھر سے کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو کپڑا کسی نے تن پر 1 سوٹ 2 سوٹ بناتا تھا سال کے اندر غریب آدمی، وہ شاید اب وہ بھی نہ بنا سکے، جو بچوں کے پاؤں میں آپ جوتا دیکھتے تھے وہ بھی آپ نہ دے سکیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ کس طریقے سے یہ جبر تشدد کے ذریعے عوام کو آپ چپ تو کرا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے حکومت کو مستحکم نہیں کر سکتے، انویسٹر کو پاکستان میں نہیں لا سکتے، جو ٹیکنیکل سکل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو آپ یہاں پر قید نہیں کر سکتے۔ 12 لاکھ سے اوپر پاکستانی جو ہے پاکستان چھوڑ کر جا چکا ہے۔ یہ ان صنعت کاروں، ان جو سرمایہ کاروں کے علاوہ لوگ ہیں جو وہاں جا کر ٹیکنیکل سکل دیں گے، جو پیسہ دیں گے۔ اب لائنیں لگی ہوئی ہیں اس وقت پاسپورٹ آفیسز کے اندر، لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کو پاکستان میں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ اگر سارا تناظر دیکھا جائے 40 سال جنگ کے بعد افغانستان اس وقت پاکستان سے خوشحال، اس کا جو افغانی ہے 72 روپے کا 72 افغانی $1۔ انڈیا 700 ارب روپے کی اس کے پاس جو اس کے ریزرو ہیں، اور اس کا 83 روپے اور $1۔ بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں 71 میں آزاد ہوا، 65 ارب روپیہ اس کے ریزرو، اور اس کا ٹکا 110 ٹکے اور $1۔ یہ وہ ملک ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ ایران جس کے اوپر دہائیوں سے پابندی لگی ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے چائنا کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، کس طریقے سے بھارت سے ٹریڈ کر رہا ہے، کس طریقے سے پاکستان کے اندر وہ تیل بیچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی پاکستان پر وہ 18 ارب ڈالر کا وہ ہرجانہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو حالات افغانستان کے ساتھ ہمارے ہمسایہ اسلامی ملک جس کے ساتھ ہماری رشتہ داری، ہمارا بیٹھنا اٹھنا جینا مرنا ہے، وہ ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ راج ناتھ اجیت ڈوبل جو اس نے کل کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے سوچا ہے وہ ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اب اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ خود ہی ہماری طرف چلے آئیں گے، مطلب جب بھوک ہی ادھر پاکستان کے اندر اتنی ہو جائے گی، جب جینا مشکل ہو جائے گا، تو پھر لوگ ظاہری بات ہے یہ کہیں گے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی آ جائے ہمیں روٹی دے دے۔ جو اس وقت فلسطین کے اندر حالات ہیں، لوگ پتے کھا رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ بلک رہے ہیں، پانی پینے کے لیے بلک رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ پھر ایسا وقت آ جائے کہ ہم ایک روٹی کے لیے ترسیں۔ بہرحال کہ بہت سارے سوالات ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب نے جو یہ کہا ہے، میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ بہرحال ادھر دوسری طرف جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے جلسہ کرنے کی آپ جناب جسٹس عامر فاروق صاحب نے اجازت دی ہے۔ آج یہ کہانی جو ججز کی کہانی، جو بیوروکریٹس کو جب آپ کھولیں گے، جس طرح لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں وہ فرما گئے، یہ بہت ساری کہانیاں جو آگے کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن جس طریقے سے باتوں کو دبایا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ نیریٹو بنا کر آپ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے، عوام سب جانتی ہے، صرف بول نہیں رہی اس وقت۔ الیکشن کے دن وہ بولے تھے، اور اس کے بعد آپ کے گھروں میں ایک آندھی، ایک طوفان، ایک ماتم آ گیا تھا۔ یہ سارا کچھ اس طرف کو جا رہا ہے۔ جس طرح امریکہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں بھیج دیں گے، کیا ہم واپس اسی طرف جا رہے ہیں؟ گدھا ریڑھیوں پر سفر کریں گے؟ کیا ہمارے پاس پیسے ہوں گے؟ ہم چیز نہیں خرید سکیں گے، ہماری دسترس سے باہر ہوگی۔ جو یہاں پر جو کسان صنعت جو تباہ کی جا رہی ہے، اس کے بعد جو خوراک کا بحران پیدا ہوگا، کیا ہم گندم جو ہے اس کے لیے بھی ترسیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اس کا جواب انہی لوگوں کے پاس ہے جو یہ سارا نظام چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو یہ سارا کھیل کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ سپاں دے پتر متر نہیں ہوندے، پاویں چوڑیاں پر دودھ پلائیے۔ جنہوں نے 45 50 سال 70 سال 110 سال پاکستان کو نچوڑا، پاکستان جس نے چاہے اس میں سرکاری ملازم، چاہے اس کے اندر جناب سیاسی لوگ، اگر انہوں نے اس حرکت سے باز نہیں آئے، چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے، تو پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ جو 17 ماہ گزشتہ دور گزرا ہے، اس میں جس طریقے سے پاکستان کی معاشی تباہی ہوئی، خارجی تباہی ہوئی ہے،
کیا یہ اس کو ریکور کر لیں گے؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ اللہ حافظ۔